عبدالغفار خان پشتو عبدالغفار خان 6 فروری 1890 20 جنوری 1988 جسے باچا خان کنگ آف چیفز بادشاہ خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پشتون آزادی کے کارکن اور بانی تھے۔ خدائی خدمتگار ہندوستان میں برطانوی استعمار کے خلاف مزاحمتی تحریک۔ وہ ایک سیاسی اور روحانی رہنما تھے جو اپنی عدم تشدد کی مخالفت اور تاحیات امن پسندی کے لیے مشہور تھے۔ وہ ایک دیندار مسلمان اور صغیر میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ اسی طرح کے نظریات اور مہاتما گاندھی کے ساتھ قریبی دوستی کی وجہ سے خان کو سرحدی گاندھی فرنٹیئر گاندھی کا لقب دیا گیا۔ 1929 میں خان نے خدائی خدمتگار کی بنیاد رکھی، ایک نوآبادیاتی عدم تشدد کے خلاف مزاحمتی تحریک۔ خدائی خدمتگار کی کامیابی اور مقبولیت نے بالآخر نوآبادیاتی حکومت کو خان اور اس کے حامیوں کے خلاف متعدد کریک ڈاؤن شروع کرنے پر مجبور کیا۔ خدائی خدمتگار کو پوری ہندوستانی تحریک آزادی کے کچھ شدید ترین جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ خان نے ہندوستان کی مسلم اکثریتی ڈومینین آف پاکستان اور ہندوستان کی ہندو اکثریتی ڈومینین میں تقسیم کی تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں تقسیم کے حامی انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس کا ساتھ دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ۔ جب انڈین نیشنل کانگریس نے خدائی خدمتگار کے رہنماؤں سے مشورہ کیے بغیر ہچکچاتے ہوئے تقسیم کے منصوبے کو قبول کرنے کا اعلان کیا، تو اس نے گہرے دھوکے کا احساس کرتے ہوئے کانگریس کے رہنماؤں سے کہا کہ آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے پاس پھینک دیا ہے۔ برطانوی حکام کو بنو کی قرارداد، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ نسلی پشتونوں کو پشتون ستان کی ایک آزاد ریاست کا انتخاب دیا جائے جو کہ برطانوی ہند کے تمام پشتون علاقوں پر مشتمل ہو اور اسے شامل نہ کیا جائے، تقریباً تمام دیگر مسلم اکثریتی صوبوں کی طرح۔ ریاست پاکستان کے اندر تھے جس کی تشکیل ابھی جاری تھی، تاہم برطانوی حکومت نے اس قرارداد کے مطالبات سے انکار کر دیا۔ جواب میں خان اور ان کے بڑے بھائی عبدالجبار خان نے 1947 کے شمال مغرب کا بائیکاٹ کیا۔ سرحدی صوبے کا ریفرنڈم کہ آیا اس صوبے کو بھارت یا پاکستان کے ساتھ ضم کیا جانا چاہیے، اعتراض کرتے ہوئے کہ اس نے پشتون اکثریتی صوبے کے لیے آزاد ہونے یا پڑوسی ملک افغانستان میں شامل ہونے کے آپشنز پیش نہیں کیے تھے۔ برطانوی حکومت کے ذریعہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد خان نے پاکستان کی نو تخلیق شدہ قوم سے وفاداری کا عہد کیا اور اب پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں قیام پذیر رہے۔ انہیں 1948 اور 1954 کے درمیان پاکستانی حکومت نے اکثر گرفتار کیا تھا۔ 1956 میں انہیں ون یونٹ پروگرام کی مخالفت کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا، جس کے تحت حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک یونٹ میں ضم کرنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ سابقہ مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش کا سیاسی ڈھانچہ۔ خان کو 1960 اور 1970 کی دہائی کے کچھ سالوں کے دوران جیل جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں 1987 میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ 1988 میں پشاور میں ان کی وفات پر ان کی وصیت کے بعد انہیں جلال آباد، افغانستان میں ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ افغان صدر محمد نجیب اللہ سمیت ان کے جنازے میں 10,000 سوگواروں نے شرکت کی۔ پشاور سے درہ خیبر سے جلال آباد کی طرف مارچ کیا۔ یہ 2 بم دھماکوں سے متاثر ہوا جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ صوبہ افغان جنگ کی وجہ سے اس وقت شدید لڑائی کے باوجود دونوں فریقوں یعنی صوبہ افغان حکومتی اتحاد اور افغان مجاہدین نے خان کی تدفین کی اجازت دینے کے لیے فوری جنگ بندی کا اعلان کیا۔ انہیں افغان حکومت نے فوجی اعزاز سے نوازا۔ عبدالغفار خان 6 فروری 1890 کو عثمان زئی ہشت نگر کے ایک خوشحال سنی مسلم محمد زئی پشتون خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ دریائے سوات کی ایک شاخ جنڈی اے کے پاس رہتے تھے جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا صوبہ پنجاب تھا۔ ان کے والد عبدالبہرام خان ہشت نگر میں زمین کے مالک تھے۔ خان بہرام کا دوسرا بیٹا تھا جس نے انگریزوں کے زیر انتظام ایڈورڈس مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی، جو کہ اس خطے کا واحد مکمل طور پر کام کرنے والا اسکول تھا اور جس کا انتظام عیسائی مشنری کرتے تھے۔ اسکول میں
خان نے اپنی پڑھائی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور مقامی کمیونٹی کی خدمت میں تعلیم کے اہم کردار کو دیکھنے کے لیے اپنے سرپرست لیورنڈ اونگرام سے متاثر ہوئے۔ سیکنڈری اسکول کے اپنے 10ویں اور آخری سال میں انہیں برٹش انڈین آرمی کی کور آف گائیڈز ریجمنٹ میں ایک انتہائی باوقار کمیشن کی پیشکش کی گئی۔ خان نے اپنے مشاہداتی جذبات کی وجہ سے انکار کیا کہ یہاں تک کہ گائیڈز کے ہندوستانی افسران بھی اپنی قوم میں دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اپنی ابتدائی خواہش کے ساتھ عمل کیا اور لیورنڈ وگرام خان کے استاد نے انہیں لندن، انگلینڈ میں اپنے بھائی عبدالجبار خان کی پیروی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد خان کو بلاخر اپنے والد سے لندن جانے کی اجازت مل گئی، تاہم اس کی ماں دوسرے بیٹے کو لندن جانے کی اجازت دینے پر راضی نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے اگلے مراحل طے کرنے کے لیے اپنے والد کی زمینوں پر کام کرنا شروع کیا۔ 1910 میں 20 سال کی عمر میں خان نے اپنے آبائی شہر عثمان زئی میں ایک مدرسہ کھولا۔ 1911 میں وہ ترنگزئی کے پشتون کارکن حاجی صاحب کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے۔ 1915 تک برطانوی نوآبادیاتی حکام نے خان کے مدرسے کو بند کر دیا تھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی آزادی کی حامی سرگرمی کو ان کی اتھارٹی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی راج کے خلاف ہندوستانی بغاوتوں کی بار بار ناکامی کا مشاہدہ کرنے کے بعد خان نے فیصلہ کیا کہ سماجی سرگرمی اور اصلاحات پشتون نسل کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں 1921 میں انجمن اصلاح افغانیہ پشتو، انجمن اصلاح افغانِ افغان اصلاحی معاشرہ اور 1927 میں نوجوانوں کی تحریک پاکستان جلدہ پشتون جے پشتون اسمبلی کی تشکیل ہوئی۔ مئی 1928 میں اسلامی حج کی زیارت سے مکہ حجاز نظر موجودہ سعودی عرب واپسی پر انہوں نے پشتو زبان کے ماہانہ سیاسی جریدے پتون پشتون کی بنیاد رکھی۔ بلاخر نومبر 1929 میں خان نے خدائی خدمتگار خدا کے بندے تحریک کی بنیاد رکھی، جو برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے خاتمے اور ایک متحد اور آزاد ہندوستان کے قیام کی بھرپور وکالت کرے گی۔ غفار بادشاہ خان 1938 میں مہاتما گاندھی کے ساتھ پشاور میں آزادی کے حامی ریلی میں خان خلافت تحریک کے دوران پشاور، ہندوستان سے کابل، افغانستان تک مارچ کی قیادت کرتے ہوئے، جس نے پہلی جنگ عظیم سی 1920 میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اسلامی خلیفہ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اپنی تعلیم جاری رکھنے میں ناکامی کے جواب میں باچا خان نے دوسروں کو اپنی تعلیم شروع کرنے میں مدد کرنے کی طرف رجوع کیا۔ دنیا کے بہت سے ایسے خطوں کی طرح روسی اثر و رسوخ سے برطانوی راج کے لیے بفر کے طور پر نو تشکیل شدہ شمال مغربی سرحدی صوبے اب خیبر پختونخوا پاکستان کی تصویراتی اہمیت اس کے باشندوں کے لیے بہت کم فائدہ مند تھی۔ برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کی مخالفت، ملاؤں کی اتھارٹی اور تشدد اور انتقام کی ایک قدیم ثقافت نے باچا خان کو تعلیم کے ذریعے اپنے ساتھی مردوں اور عورتوں کی خدمت اور ان کی ترقی کے لیے آمادہ کیا۔ 20 سال کی عمر میں باچا خان نے عثمان زئی میں اپنا پہلا اسکول کھولا۔ یہ ایک فوری کامیابی تھی اور اسے جلد ہی ترقی پسند سوچ رکھنے والے اصلاح کاروں کے ایک بڑے حلقے میں مدعو کیا گیا۔ جبکہ انہیں بہت زیادہ مخالفت اور ذاتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، باچا خان نے اپنے ساتھی پشتونوں کے شعور کو منظم کرنے اور بیدار کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ 1915 اور 1918 کے درمیان انہوں نے صوبہ سرحد کے آباد اضلاع کے تمام حصوں میں 500 گاؤں کا دورہ کیا۔ اسی جنونی سرگرمی میں وہ باچا خان سرداروں کا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک سیکولر مسلمان ہونے کے ناطے وہ مذہبی تقسیم پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی مہرکنڈہ سے 1912 میں شادی کی۔ وہ عثمان زئی سے ملحقہ گاؤں رازر کے محمد زئی قبیلے کے کنون خیل قبیلے کے یار محمد خان کی بیٹی تھی۔ 1913 میں ان کا ایک بیٹا عبدالغنی خان پیدا ہوا، جو ایک نامور مصور اور شاعر بنے گا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور بیٹا
عبدالولی خان 17 جنوری 1917 2006 اور بیٹی سردارو پیدا ہوا۔ مہرکنڈہ کی موت 1918 میں انفلوئنزا کی وبا کے دوران ہوئی۔ 1920 میں باچا خان نے دوسری شادی کی۔ اس کی نئی بیوی نمبتا اس کی پہلی بیوی کی کزن اور رازر کے سلطان محمد خان کی بیٹی تھی۔ ان کی ایک بیٹی مہرتاج 25 مئی 1921 29 اپریل 2012 اور ایک بیٹا عبدالعلی خان 20 اگست 1922 19 فروری 1997 تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 1926 میں نمبتا کی جلد ہی اس اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے گرنے سے موت ہو گئی جہاں وہ یروشلم میں مقیم تھے۔